بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، حلال مال کی طلب کے تعلق سے اور دوسری بات تقوی اختیار کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال مال کا طلب کرنا دوسرے فرائض کے بعد ایک دوسرا فریضہ ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان فرائض کے بعد ایک فرض حلال مال کا تلاش کرنا، حلال مال کی طلب میں فکر کرنا، حلال مال کے واسطے محنت جدوجہد کوشش کرنا ہے. یہ بھی ایک فرض ہے. تو بہرحال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال مال کتنا زیادہ ضروری ہے. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو بھی دعا کروں وہ دعا فوراً قبول ہو جائے. آپ اللہ سے اس بارے میں دعا کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ساتھ حلال مال کو لازم پکڑ لو، حرام مال سے اجتناب کر لو، پرہیز کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. یعنی اس کے بعد تمہاری ہر دعا شرف قبولیت پائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بہت ہی بڑا جملہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کسی کے پیٹ میں حرام مال کا ایک لقمہ بھی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک کے واسطے اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس بارے میں ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، سوچنا ہے. کوئی مال بھی استعمال کرنا ہو تو اس مال کے استعمال سے پہلے اس بات میں غور کرنا ہے کہ یہ مال حلال ہے کہ حرام ہے کہ مشتبہ ہے، یہ مال کس جگہ سے آیا ہے اور میں کیسے خرچ کرنا ہے. بھائی ان سب چیزوں پر غور کریں گے تب پتہ چلے گا کہ آج حالات نہیں بدلتے، آج ہماری دعائیں شرف قبولیت نہیں پاتی، آج ہماری دعاؤں میں اثر نہ رہا، آج ہماری دعاؤں میں وہ طاقت، وہ روحانیت، وہ قوت نہیں رہی جس کی وجہ سے آج حالات نہیں بدلتے. غور کر لے حلال مال کتنا زیادہ ضروری ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ایک آدمی گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا
اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، اللہ نے بات کرنے کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات وہی ہوئی کہ دیکھو موسیٰ، اس کے پیٹ میں حرام کھانا ہے اور اس کے گھر میں حرام ہے، کیا میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ ساتھی ان سب چیزوں سے غور کر لیں کہ آج ہماری دعا عرش کو نہیں ہلاتی تو وہ دور کی بات ہے، مگر اس بات پر غور کریں کہ آج ہماری دعا ہمارے سب سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس سب کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہی کہ آج ہماری دعا شرط قبولیت نہیں پاتی، تو راز یہی ہے کہ آج ہم نے حرام کھانے کو استعمال کر لیا، حلال کھانے کا استعمال کم کیا۔ ساتھی اس بات پر غور کرے کہ ہمیں کتنا فکر مند رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر اتنے متفکر رہتے تھے جس کی کوئی حد نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت اپنا کپڑوں کا کاروبار بند کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ اتفاق سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا تو معمول اور سب دکانوں والوں کا، سب کاروباریوں کا معمول ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت میں دکان بند کرتے ہیں، اپنا کاروبار ٹھہراتے ہیں، آپ تو دوپہر کے وقت ہی اپنا دکان، اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آج تھوڑا آسمان میں ابر آلود نظر آتا ہے، اس لیے میں جلدی دکان بند کر رہا ہوں کہ اس ابر آلود کی وجہ سے کہیں میرے کپڑے اچھے نظر نہ آ جائیں اور لوگ دھوکے میں مشغول نہ ہو جائیں اور یہ مال میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ ساتھی، حلال مال کتنا ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین کا تقویٰ دیکھیں، ہمارے اکابرین یوں ہی بڑے نہیں بن گئے، ہمارے بڑے یوں ہی نہیں بن گئے، ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا احتیاط برتتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جس کی کوئی حد نہ رہی۔ آج دیکھیں، حلال کی فکر نہیں، حرام کی فکر نہیں، آج حلال آئے کہ حرام آئے کہ مشتبہ آئے، ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اخلاق بھی بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ آج ماں کی شکایت، باپ کی شکایت، والدین کی شکایت کہ بچے بات نہیں مانتے، ان سب باتوں کا، ان سب چیزوں کا احتیاط جب ہمارے اندر نہ رہا تو ہمارے بچے ہماری بات کہاں مانیں گے؟ غور کریں، جیسا مال پیٹ کے اندر جاتا ہے ایسے ہی اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دکھاتے ہیں۔ مشائخین فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے وقت جب تعمیق کی جاتی ہے، گٹی چٹائی جاتی ہے، تو اس بات میں غور کرے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کے ذریعے سے ہی گٹی چٹائی جائے۔ آج کل لوگوں کا معمول کہ اس کی پھوپھو ہے، کہ اس کی خالہ ہے، کہ اس کا والد ہے، کہ چٹانے بس بات ختم ہو گئی۔ پہلا ہی جب لقمہ بچے کے پیٹ میں فاسق فاجر آدمی اور برے آدمی اور بے نمازی کا جائے تو آگے چل کر برے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو سنت عمل یہی ہے کہ نیک آدمی کے ذریعے سے تحنیک کرائی جائے۔ آگے اکابرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر اس مال کا احتیاط نہ کرایا جائے گا، بچے کے پیٹ میں جب برے آدمی کا کھانا سب سے پہلے پیش ہوگا تو آگے چل کر یہ بچہ نافرمان بھی ہو سکتا ہے۔ اب غور کریں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسے گھٹی جب چٹانے کا وقت آئے تو نیک آدمی کے ذریعے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک نام رکھا جائے، یا تو صحابہ کے نام پر ہو یا تو انبیاء کے نام پر ہو۔ اگر عورت بچی ہو تو عورت بچی کا نام کسی صحابیہ کے نام پر یا کسی اولیاء کے نام پر رکھا جائے، ورنہ اس کے اثرات برے ہو سکتے ہیں۔
آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا نام ہمیں عیسیٰ رکھنا ہے کہ عیسیٰ نام کہیں بھی نہ ہو، تو یہ بچہ آگے چل کر ایسے کام کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہو۔ اگر نام برا رکھے ہو تو اکابرین فرماتے ہیں کہ فوراً نام بدل کر اچھا نام رکھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب بیٹا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نام پوچھا کہ نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نام میں نے حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرب نام نہ رکھو بلکہ حسن رکھو۔ حرب کا معنی جنگ کا ہوتا ہے، حسن کا معنی صلح کا، نیکی کا، خوبی کا، حسن کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام فوراً تبدیل فرما دیا۔ آگے چل کر یہ اثر ہوا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے درمیان میں جب جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے اور جنگ آگے بڑھ رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بدولت کام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر یہ فائدہ فرمایا کہ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ اور دوسروں کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی اس میں صلح نامہ رکھا اور صلح کرا دی۔ نام کا فائدہ اتنا بڑا ہوا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں، دو مسلمانوں کا طبقہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اللہ نے حسن کی بدولت دونوں کو ملا دیا۔ یہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں غور و فکر، تدبر کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ آج ہمارے بچوں کے بارے میں سب کی شکایتیں کہ بچہ بات نہیں مانتا۔ اس میں سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ماں باپ بچوں کے بارے میں شروع سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا تھا وہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ جیسا بھی مال آئے بچوں کے حوالے اور بچوں کو کھلا دیا گیا اور ہم بھی خوش، بچے بھی خوش۔ ساتھی حلال مال تاخیر سے آئے گا مگر اللہ کی طرف سے اس میں برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ پریشانیاں تو صحابہ کے ساتھ بھی تھی، پریشانیاں تو انبیاء کے ساتھ بھی تھی، پریشانیاں تو اولیاء کے ساتھ بھی تھی۔ پریشانیوں کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ آج کی رات آتی ہے تو کل کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور لا کر لائیں گے۔ دیکھیں پریشانیوں کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کچھ تکلیف مجھے پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے حضرت سے شکایت کی، حضرت مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حضرت نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ فرمایا کہ دیکھو اے حکیم اختر کہ اگر تمہیں بھینس کا دودھ چاہیے تو بھینس کے گوبر اور بھینس کے پیشاب کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور اگر پھولوں کی خوشبو چاہتے ہو تو پھولوں کے بازو میں جو کانٹے آتے ہیں ان کانٹوں کو بھی نبھا کر چلنا پڑے گا۔ جس طریقے سے پریشانی آتی ہے اس کے ساتھ خوشی چاہتے ہو تو ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حلال مال کے پیچھے کچھ پریشانیاں ضرور آئیں گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوبیاں بھی رکھ کر رہتے ہیں، آسانیاں بھی رکھ کر رہتے ہیں، برکتوں کے فیصلے بھی رکھ کر رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں ہمیں تدبر کرنا پڑتا ہے۔ آج احتیاط نہ رہا، آج بڑی پریشانیاں ہمیں گھیر لی، آج ہماری دعائیں شرف قبولیت نہیں پاتی، عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، مسجدیں ویران ہو گئی، مسلمانوں کو شکست حاصل ہوئی، کامیابی کامرانی کی منزل پر مسلمان نہیں پہنچے۔ ان سب کے پیچھے اگر راز دیکھا جائے تو ساتھی یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے حلال حرام کے اندر جو پریشان، حلال اور حرام کے درمیان میں جو فرق تھا اس امتیاز کو ہم نے ختم کر دیا، جس کی وجہ سے آج حالات آئے اور اس کے بارے میں مسلمان متفکر بھی نہیں رہے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا کیا اور ہم اس وقت کر رہے ہیں کیا، اور ہمارے اندر جو فضول خرچی کا رواج چل پڑا اس فضول خرچی کے رواج کو بھی ہم ختم نہیں کرتے، یہ بھی حرام میں شامل ہوتا ہے۔ آج دیکھیں برکتیں ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا تھا اکریم الخبز
کہ تم روٹی کا اکرام کیا کرو، اگر مال کا اکرام نہ کیا جائے، اس کے اندر فضول خرچی برتی جائے اور اس کی بے احتیاطی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کو چھین لیتے ہیں۔ جب برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں تو کئی پشتوں تک برکتیں واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ساتھ ہی ان باتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اندر تقوی ختم ہو گیا، حلال و حرام کے درمیان کا امتیاز فرق ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے حالات ہمارے ساتھ آئے۔ آج ہمارے اکابرین کے تاریخ کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکابرین کتنا محتاط رہتے تھے، کتنا اللہ کا ڈر ان کے اندر رہتا تھا اور کتنا اللہ سے وہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، اگر ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ اتنے بڑے الفاظ نبی کی زبان سے حضرت عمر کے بارے میں آ رہے ہیں، مگر اللہ کا ڈر ان کے اندر کتنا ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا بیٹے مجھے خنجر نے زخمی کر دیا ہے، اب میں ایسا محسوس کر رہا ہوں ان قریب میری موت واقع ہو جائے گی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے دفنانے میں کفنانے میں تاخیر نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہے ابا جان ہاں ہم جلدی کریں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنے بیٹے کو بلایا، وہی بات ارشاد فرمائی۔ پھر بیٹے نے عرض کیا ہے ابا جان ضرور بھی ضرور ہم جلد کریں گے۔ پھر تیسری مرتبہ بلایا، تیسری مرتبہ بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ بیٹے نے عرض کیا ابا جان کیا وجہ ہے بار بار یہی الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر میں نیک ہوں اللہ کے یہاں مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا، اگر میرے گناہ ہیں تو میرے گناہوں کا بوجھ تم اپنے کندھوں پر سے جلدی اتار دینا اور میرے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں نبی یہ فرما رہے مگر اللہ سے ڈر رہے، تقوی اتنا بڑا کہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں یہ امام العلماء ہوں گے، علماء کے سردار ہوں گے۔ 38 سال یا 40 سال کی عمر میں حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اتنے بڑے صحابی اللہ کے نبی جب یمن کو بھیج رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، لگام اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا میں قرآن میں تلاش کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن میں مسئلہ نہ پایا تو تم کیا کرو گے؟ معاذ نے فرمایا کہ دیکھو اگر قرآن میں نہ پایا تو میں حدیث میں تلاش کروں گا، آپ کی سنت سے دیکھوں گا۔ پھر حضرت معاذ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں پایا تو تب تم کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا، اپنے ذہن کو لگاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے اس وقت فرمایا اے معاذ تم رخصت ہو رہے ہو، تم جب وہاں سے واپس آؤ گے تو تم مسجد کا ممبر پاؤ گے، ممبر والے کو نہیں پاؤ گے، یعنی میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا۔ تو حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت معاذ رونے لگے اللہ کے نبی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو میں کیا کروں؟ حضرت معاذ کا رونا آیا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے معاذ میں اللہ کے واسطے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی بڑی بات جب حضرت معاذ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، معاذ روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ یہی معاذ آخر میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے انجام کے بارے میں کہ جب اس وقت تک میرا خوف ختم نہ ہوگا جب تک کہ جہنم کے پل سے میں گزر کر جنت نہ پہنچ جاؤں۔ اتنے بڑے اولیاء جو اپنے انجام کے بارے میں متفکر رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اتنا بڑا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان اولیاء کے، ان صحابہ کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اپنے انجام کے بارے میں متفکر رہنا ہے کہ کیا کیا جائے۔ آج ہمارے اندر یہ تقوی نہ رہا، یہ حلال و حرام کی
جو امتیازیت تھی یہ امتیازیت ہم نے ختم کر دیا، غیروں کے طریقے کو ہم نے اپنا طریقہ بنا لیا۔ آج دیکھیں جہاں بھی دیکھا جائے آج مسلمانوں کے بارے میں بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ حلال و حرام کا جو میں شروع عنوان میں عرض کیا تھا یہ امتیاز بھی بالکل ختم کر دیا۔ حضرت امام مالک ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جب پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں اس مصرف کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس نے حلال میں کمایا ہے کہ حرام میں کمایا ہے۔ تو ساتھی اس کے بعد بڑے متفکر رہیں کہ یہ جو ہمارے محلے میں جگہ جگہ پر سنگا چل رہا ہے، جو سود پر دینے کا لینے کا رواج چل پڑا ہے، یہ سودی رواج کو ختم کیا جائے۔ میں کئی جمعہ سے اسی عنوان پر باتیں عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو اس لیے عرض کر رہا ہوں ساتھی، کسی بھی حالت میں یہ حالات، یہ جو رواجات، یہ رسم چل پڑے ہیں، ان رسم و رواجات کو ختم کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ یہ اعلان کر دیے ہیں کلوا من الطیبات، اگر حلال کھاؤ گے وعملوا صالحا، اعمال صالحہ کی توفیق اللہ کے طرف سے آئے گی۔ اگر حرام کا لقمہ جائے گا مسجدیں ویران ہو کر رہیں گی، مسلمان بچوں کے اخلاق بگڑ کر رہیں گے، یہ اللہ کے طرف سے فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض فرمایا ہے اس بات کو کہ دیگر فرائض کی طرح یہ بھی ایک چیز فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ان فرائض کے بعد یہ حلال مال کی تلاش، حلال مال کی طلب کرنا یہ بھی مسلمانوں کے واسطے فرض ہے۔ تو اس لیے سب ساتھیوں سے ادباً درخواست کی جاتی ہے کہ ان رسموں کو، ان رواجات کو، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بیزار کر لیں گے، بہن بیزار کر لیں گے۔ تقریبات کو، رواجات کو ختم کرنا سنت کے واسطے ضروری ہے۔ سنت کو اپنانے کے واسطے کبھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑنا یہ بہت زیادہ بری بات ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیں کہ کبھی بھی ہم حرام مال استعمال نہ کریں گے۔ اگر استعمال کریں گے تنگی آئے گی، فقیری آئے گی، یہ برداشت ہے، مگر حرام مال کا استعمال کبھی شریعت، کبھی اللہ کے نبی، کبھی اللہ برداشت نہیں کرتے۔ تو ان سب باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھ کر سوچ لیں کہ اگلی مرتبہ کبھی بھی انشاءاللہ ہم حرام مال کا استعمال نہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں ہمیں متفکر رہتے ہوئے زندگی کرنے والا بنائے، اور اللہ یہ جو رسم رواج سنگا کی چل پڑی ہے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔